السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 74 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور بدیع لفظی کی مختلف صنعتوں کا بیان جاری ہے۔ آج ہم بدیع لفظی کی چند صنعتوں کا بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے ایک ہے موازنہ۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ نثر میں جو جملے ہوں، کلام ہوں، نثر کے ان جملوں کو، نثر کے مختلف ٹکڑوں کو فقرے کہا جاتا ہے۔ فقرہ سے ان کی تعبیر کی جاتی ہے، ان ٹکڑوں کی۔ اور کسی فقرے کا جو سب سے آخری کلمہ ہوتا ہے اسے فاصلہ کہتے ہیں۔ اب موازنہ کی اصطلاحی تعریف سنیں۔ اگر کسی نثر میں دو فاصلے یعنی دو ٹکڑوں کے آخری کلمات، کسی دو جملے کے آخری کلمات یا نثر کے دو ٹکڑوں کے آخری کلمات، اگر دو فاصلے وزن میں برابر ہوں، قافیہ بندی میں برابر نہ ہوں، فاصلے وزن میں برابر ہیں لیکن قافیہ میں یعنی آخری حرف میں یکساں نہیں ہیں، تو اسے موازنہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی یہ آیت ہے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ نمارق نمرقہ کی جمع یا نمرق کی جمع، معنی ہے گاؤ تکیہ۔ مصفوفہ یہ صف سے ہے، قطار سے لگا ہوا۔ زرابی یہ ضربیتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے قالین۔ مبثوثہ پھیلا ہوا، بچھا ہوا، معنی ہوگا اور قطار سے لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے اور بچھی ہوئی قالینیں ہوں گی۔ یہ نثر ہے۔ اس نثر میں دو فقرے ہیں، ایک ہے نمارق و مصفوفہ اور دوسرا فقرہ ہے زرابی و مبثوثہ۔ پہلے فقرے نمارق و مصفوفہ میں فاصلہ ہے مصفوفہ کہ یہ آخری کلمہ ہے، اور دوسرا فقرہ زرابی و مبثوثہ میں فاصلہ ہے مبثوثہ۔ یہ دونوں فاصلے یعنی مصفوفہ اور مبثوثہ دیکھیں وزن میں یکساں ہیں لیکن قافیہ میں یکساں نہیں ہیں کہ مصفوفہ کا آخری حرف ہے فا، تائے تانیث کا تو کوئی اعتبار نہیں، مصفوفہ کا آخری حرف فا ہے اور مبثوثہ کا آخری حرف سا ہے، تو قافیہ میں یکساں نہیں ہیں فاصلے لیکن وزن میں یکساں ہیں، اسے موازنہ کہتے ہیں۔ اب اور آگے بڑھیں۔ اگر دو فاصلے وزن میں یکساں ہیں، قافیہ میں یکساں نہیں ہیں، تو اب ہم یہ دیکھیں کہ وہ فاصلے جن فقروں میں ہیں ان فقروں کے تمام کلمات یا اکثر کلمات اپنے مقابل کلمات کے جیسے ہوں وزن میں۔ صرف فاصلے کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف فاصلے وزن میں یکساں نہیں ہیں بلکہ وہ فاصلے
جن فقروں میں ہیں، مثلا 2 فقرے ہیں، تو ایک فقرے کے تمام کلمات یا بیشتر کلمات دوسرے فقرے میں موجود اپنے مقابل کلمات کے مثل ہوں وزن میں، تو اس موازنہ کو ایک اور خاص نام دیا جاتا ہے اور اسے مماثلہ کہتے ہیں۔ 2 فقرے ہیں اور ان 2 فقروں کے فاصلے وزن میں یکساں ہیں، برابر ہیں، فاصلے تو یکساں ہے ہی، ان دونوں فقروں کے تمام کلمات جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں، تو جو کلمات دوسرے فقرے میں موجود کلمات کے مقابل ہیں وہ اگر ایک جیسے ہوں وزن میں، تو اس موازنہ کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے اور وہ ہے مماثلہ۔ جیسے مثال دیکھیں تو بات واضح ہو، قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو عطا کی، کن دونوں کو؟ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو روشن کتاب عطا کی، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور انہیں راہ راست دکھائی اور انہیں سیدھا راستہ چلایا یا دکھایا۔ یہاں دیکھیں 2 فقرے ہیں، ایک ہے آتیناہم الکتاب المستبین اور دوسرا فقرہ ہے وہدیناہم الصراط المستقیم۔ پہلے فقرے آتیناہم الکتاب المستبین میں فاصلہ ہے المستبین اور دوسرے فقرے میں فاصلہ ہے المستقیم۔ یہ دونوں فاصلے وزن میں یکساں ہیں، قافیہ میں یکساں نہیں ہیں کہ مستقیم کا آخری حرف میم ہے اور مستبین کا آخری حرف نون ہے، تو قافیہ میں یکساں نہیں لیکن وزن میں یکساں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فاصلے تو وزن میں یکساں ہیں ہی، ان دونوں فقروں میں جو کلمات وارد ہیں تو ایک فقرے کا کلمہ اس کلمے کے مقابلے میں دوسرے فقرے میں جو کلمہ ہے تو یہ دونوں کلمے بھی کیا ہیں؟ وزن میں یکساں ہیں۔ جیسے آتیناہما کا مقابل دوسرے فقرے میں ہے ہدیناہما، تو آ میں مد ہے، تو یہ 2 حرف یکساں ہوگا کہ 2 الف ہیں تو ایک کا اعتبار تو ہوگا نہیں، تو آتیناہما اور ہدیناہما یہ دونوں وزن میں یکساں ہو جائیں گے۔ اب آتیناہما کے بعد ہے الکتاب، الکتاب کا مقابل کون ہے دوسرے فقرے میں؟ الصراط، یہ دونوں بھی وزن میں یکساں ہیں، اور المستبین تو المستقیم سے وزن میں یکساں ہے ہی۔ تو دیکھیں ان دونوں فقروں کے کلمات وزن میں کیا ہیں؟ یکساں ہیں۔ ایک کلمہ کے مقابل دوسرے فقرے میں جو کلمہ ہے وہ اس سے یکساں ہے وزن میں۔ تو چونکہ ان دونوں فقروں کے تمام کلمات وزن میں کیا ہیں؟ یکساں ہیں، تو اس موازنہ کو ایک خاص نام دیا گیا اور وہ ہے مماثلہ۔ اور آگے بڑھیں، دوسری مثال بھی دی ہے، شعر ہے محل وحش الا ان ہاتا اوانسو کنل خط الا ان تلک ذوابلو۔ مہا یہ مہات کی جمع ہے جس کا معنی ہے نیل گائے، محل وحش کا معنی ہوگا جنگلی نیل گائیں، یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہے، عورتوں کی تعریف میں یہ شعر ہے۔ الا ان ہاتا اوانسو، اوانس یہ آنسہ کی جمع ہے، انس والی، محبت والی، پیاری کہہ لیجئے۔ قنل خط، قنا یہ قنات کی جمع ہے نیزہ، خط یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں کے نیزے بڑے مشہور تھے، تو قنل خط کا معنی ہوگا مقام خط کے نیزے۔ الا ان تلک ذوابلو، تلکا سے اشارہ ہے نیزوں کی طرف،
ذوابل یہ ذابل کی جمع یا ذابلہ کی جمع، جس کا معنی ہے سوکھا ہوا، بے رونق۔ اب معنی ہوگا محل وحشے، وہ عورتیں نیل گائیں ہیں، الا انا ہاتا اوانسو، مگر یہ عورتیں زیادہ پیاری ہیں، زیادہ انس والی ہیں۔ قنل خط، مقام خط کے نیزے ہیں، یہ عورتیں قد و قامت کے لحاظ سے نیزوں کی طرح ہیں۔ قنل خط، مقام خط کے نیزے ہیں، الا ان تلکن ذوابل، مگر یہ کہ وہ حقیقی نیزے سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ عورتیں اگرچہ قد و قامت میں نیزے کی طرح ہیں مگر یہ شگفتہ ہیں، گداز ہیں۔ تو اب معنی ہوگا وہ جنگلی نیل گائیں ہیں، مگر یہ یا محل وحش سے مراد حقیقی نیل گائیں ہیں کہ وہ نیل گائیں ہیں، جنگلی نیل گائیں ہیں، مگر یہ عورتیں اگرچہ نیل گائے کی طرح ہیں مگر یہ زیادہ انس والی ہیں، زیادہ پیاری ہیں۔ قنل خط، وہ عورتیں مقام خط کے نیزے ہیں، یعنی نیزوں جیسی ہیں، الا ان تلک ذوابل، مگر وہ نیزے سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ عورتیں تو شگفتہ ہیں۔ یہاں دیکھیں پہلا مصرع ہے محل وحش الا ان ہاتا اوانسو، تو اس پہلے مصرعے کا فاصلہ کیا ہوگا؟ اوانس ہوگا، آخری کلمہ۔ اور دوسرا مصرع قنل خط الا ان تلک ذوابلوں میں فاصلہ کون ہوگا؟ ذوابل۔ یہ دونوں فاصلے اوانس اور ذوابل یہ وزن میں یکساں ہیں، لیکن قافیہ میں یکساں نہیں ہے کہ ذوابل میں لام ہے اور اوانس میں سین ہے، تو یہ ہوا موازنہ۔ لیکن آپ دیکھیں ان دونوں مصروں کے تمام کلمات وزن میں یکساں ہیں۔ پہلے مصرے کا کلمہ، پہلے مصرے کا پہلا کلمہ اور دوسرے مصرے میں جو اس کے مقابل ہے وہ کلمہ، دونوں وزن میں یکساں ہیں۔ ایسے اس کے بعد والے کلمے اپنے مقابل کلموں سے یکساں ہیں وزن کے لحاظ سے۔ محل وحشے کا مقابل کون ہے دوسرے مصرع میں؟ قنل خط۔ محل وحش قنل خط وزن میں یکساں ہیں، پھر ہے الا وزن میں یکساں، پھر انا ہے وزن میں یکساں، پھر ہاتا ہے اور ادھر تلکا ہے یہ بھی وزن میں یکساں، اور اوانس اور ذوابل یہ تو یکساں ہیں ہی۔ تو دو فاصلے وزن میں یکساں ہیں، دو فاصلوں کے ساتھ ساتھ ایک فقرے کے کلمات بھی دوسرے فقرے میں موجود اپنے مقابل کلمات کے جیسے ہیں وزن میں، اس لیے اسے مماثلہ کہیں گے۔ بدیع لفظی کی ایک خاص صنعت ہے قلب، اور قلب کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کوئی کلام ایسا ہو کہ اگر اسے الٹ دیا جائے اور اس کے آخری حرف سے آپ پڑھنا شروع کریں اول حرف تک، تو اول حرف پر پہنچنے تک بعین ہی وہی کلام بن جائے۔ کوئی کلام ایسا ہو کہ اگر اسے الٹ دیا جائے اور اس کے آخری حرف سے پڑھنا شروع کریں پہلے حرف تک، تو پہلے حرف تک پہنچتے پہنچتے بعین ہی وہی کلام کیا ہو جائے؟ بن جائے۔ اسے کہتے ہیں قلب۔ جیسے قرآن کریم میں ہے کلن فی فلکن، کلن فی فلکن۔ یاد رکھیں کہ قلب میں جو حرف مشدد ہوگا وہ حرف مشدد حرف مخفف کے حکم میں ہوگا۔ تو حرف مشدد حرف مخفف کے حکم میں ہوتا ہے، اور حرکات کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، حرکات و سکنات کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، صرف حروف کا اعتبار ہوگا، اور حروف میں بھی جو حرف مشدد ہوگا وہ حرف مخفف کے حکم میں ہوگا۔ اب دیکھیں آپ کلن فی فلک کو دیکھیں،
کلن فی فلک، پہلا حرف ہے کاف، دوسرا ہے لام، تیسرا ہے فا، چوتھا ہے یا، پانچواں ہے فا، چھٹا ہے لام اور ساتواں ہے کاف۔ اب آپ اس کو الٹ دیں اور آخری حرف سے پڑھیں تو آخر میں کیا ہے؟ کاف، پھر لام، پھر فا، پھر یا، پھر فا، پھر لام، پھر کاف، وہی حروف۔ ادھر سے پڑھیں تو بھی کلن فی فلک آئے گا اور ادھر سے پڑھیں آخری حرف سے پڑھیں تو بھی وہی کلمہ تیار ہوگا، کل فی فلک، کیونکہ میں نے بتایا کہ حرف مشدد حرف مخفف کے حکم ہے اور حرکات و سکنات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو پہلے حرف سے پڑھیں، شروعات سے پڑھیں تو بھی وہی جملہ، وہی فقرہ تیار ہوگا، اور آخر سے پڑھیں تو بھی وہی فقرہ تیار ہوگا۔ ایسے ہی ورب کا فکبر ہے، واو چھوڑ دیں، رب کا فکبر، تو آخر سے آپ شروع کریں، آپ تو آخر میں بھی دیکھیے رب کا فکبر، آخر سے بھی وہی تیار ہوگا۔ یہ ہے قلب۔ کلن فی فلک، ہر ایک اپنے دائرے میں ہے، یعنی چاند اور سورج میں سے ہر ایک اپنے دائرے میں گردش کر رہا ہے۔ ورب کا فکبر کا معنی ہوگا اور آپ اپنے رب کی عظمت اور بڑائی بیان کریں۔ شعر میں بھی اس کی مثال دی گئی ہے، عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں۔ کہتے ہیں وَمِنْهُ الْقَلْبُ، بدیع لفظی کی ایک صنعت قلب ہے، کقولہ، جیسے شاعر کا یہ شعر ہے، مودتہ تدوم لکل حول وہل کل مودتہ تدوم۔ یہاں باقاعدہ قلب دکھایا گیا ہے، مودتہ تدوم لکل حول، مودت محبت، اس کی محبت بھی ممدوح، یعنی میرے ممدوح کی محبت، اس کی محبت تدوم ہمیشہ رہتی ہے، لکل حول لام توقید کے لیے ہے، ہر خوف کے وقت، ہر ڈر کے وقت، ہر گھبراہٹ کے وقت، ہر پریشانی کے وقت میرے ممدوح کی دوستی ہر ڈر اور پریشانی کے وقت باقی رہتی ہے۔ وہل کلن مودتہ تدوم، کلن اے وہل کل رجل، اور کیا ہر شخص ایسا ہے کہ اس کی دوستی ہمیشہ باقی رہے، ہر موڑ پر باقی رہے۔ یہاں دیکھیں پہلا مصرع ہے مودتہ تدوم لکل حول، مودتہ تدوم لکل حول، وہل کل مودتہ تدوم۔ جو دوسرا مصرع ہے وہل کل مودتہ تدوم، اس کو الٹیں آپ، وہل کل مودتہ تدوم، اس کو الٹ دیں اور آخری حرف سے شروع کریں تو پہلا والا مصرع تیار ہو جائے گا۔ وہل کل مودتہ تدوم، اس کو الٹ دیں اور آخری حرف سے شروع کریں تو پہلا والا مصرع تیار ہو جائے گا۔ دیکھیں مودتہ تدوم لکل حول، صرف واو کا ایک فرق پڑے گا بس۔ تو دوسرے مصرے کو اگر ہم الٹ دیں اور آخری حرف سے شروع کریں تو پہلا مصرع تیار ہو جا رہا ہے، یہی قلب ہے۔ وفی التنزیل، اور قرآن کریم میں اس کی مثال یہ ہے کلن فی فلک وربک فکبر۔ آگے بڑھیں، بدیع لفظی کی ایک صنعت ہے تشریع۔ تشریع کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی شعر کو دو قافیوں پر بنایا جائے، دو ایسے قافیوں پر بنایا جائے کہ آپ ان دونوں قافیوں میں سے کسی بھی قافیے پر ٹھہریں، رکیں، وقف کریں، شعر کا معنی مفہوم کامل و مکمل ہوگا، صحیح اور درست ہوگا۔ شعر کو دو ایسے قافیوں پر تیار کیا جائے کہ اگر ان دونوں قافیوں میں سے کسی بھی قافیے پر آپ ٹھہرے رکیں، شعر کا معنی مفہوم کامل و مکمل ہوگا، صحیح اور درست ہوگا۔ یاد رکھیں کہ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شعر کے چند آخری حروف کو قافیہ کہتے ہیں۔ یہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ شعر کے سب سے آخری حرف سے لے کر کے اس سے پہلے جو ساکن ہو، اس ساکن سے پہلے والے حرف متحرک تک جو حروف ہیں انہیں قافیہ کہیں گے۔
شعر کے آخری حرف سے لے کر کے اس سے پہلے جو ساکن ہے، اس ساکن سے پہلے والے حرف متحرک تک جو حروف ہیں انہیں ان حروف کے مجموعہ کو قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے یہی تشریح میں ایک شعر دیا ہے، اس شعر کا آخری دیکھیں آپ، شعر کا آخری ہے شرک الردہ و قرارت الاقدار، آخری کلمہ ہے اقدار۔ اس شعر کا سب سے آخری حرف ہے را، اقدار، اور اس سے آخری حرف سے پہلے ساکن کون ہے؟ الف ہے، اور الف سے پہلے ایک حرف متحرک ہے، وہ ہے دال۔ تو دال سے لے کر کے آخری حرف را تک یہ 3 حروف کیا ہیں؟ قافیہ ہیں۔ تو یہ دار کیا ہوا؟ قافیہ ہوا۔ اور اس سے پہلے ایک قافیہ اور ہے، اور وہ ہے کرردا، ردا، دال کے بعد جو الف ہے ردا، تو الف ساکن، قافیے کا آخری حرف بھی ساکن ہی ہوگا، یاد رکھیے گا، قافیے کا آخری حرف ساکن ہوگا۔ تو ردا میں جو الف ہے یہ ساکن ہے، اس سے پہلے دال ہے، اور اس سے پہلے را ہے، اس سے پہلے الف لام کا لام ہے جو کہ ساکن ہے۔ تو اس ساکن سے پہلے حرف متحرک ہے کاف، تو کاف سے لے کر کے ردا کے الف تک یعنی کرردا، یہ ہوا قافیہ۔ تو کرردا یہ ایک قافیہ ہے، اور آخر میں دار یہ دوسرا قافیہ ہے۔ آپ ان دونوں قافیوں میں سے کسی بھی قافیے پر وقف کریں، کسی بھی قافیے پر ٹھہریں، شعر کا معنی صحیح اور درست ہوگا۔ پہلے شعر کا معنی دیکھیں، یا خاطبت دنیا دنیہ انہا شرک الردہ و قرارت الاقدار۔ خاطب یہ خطبہ یخطبو سے ہے، خطب المرأة کسی عورت کو پیغام نکاح دینا۔ یا خاطبت دنیا دنیہ، الدنیہ کا معنی حقیر، اے حقیر دنیا کو پیغام نکاح دینے والے، اے حقیر دنیا کو چاہنے والے، اے حقیر دنیا کے طالب۔ انہا شرک الردہ، ضمیر کا مرجع وہی دنیا ہے، شرک کا معنی جال، ردا کا معنی ہلاکت تباہی۔ قرارہ یہ مقر کے معنی میں ہے، قرار گاہ، آماج گاہ۔ اقدار قدورتیں، مراد ہے دکھ غم۔ اب معنی ہوگا اے حقیر دنیا کو پیغام نکاح دینے والے، اے حقیر دنیا کے طالب۔ سچ یہ ہے کہ دنیا تباہی کا جال اور غموں اور دکھوں کی آماج گاہ ہے۔ پہلا قافیہ ہے کرردا اور دوسرا قافیہ ہے دار۔ اگر آپ پورا شعر پڑھیں اور دار پر وقف کریں، ٹھہریں، تب بھی شعر کا معنی مکمل ہے۔ اور جو پہلا قاف ہے کرردا، اگر آپ یہاں پر وقف کریں اور یہاں پر ٹھہریں تب بھی شعر کا معنی مکمل ہے کہ اے دنیا، اے حقیر دنیا کو پیغام نکاح دینے والے، بلا شبہ دنیا ہلاکت اور تباہی و بربادی کا جال ہے۔ تو یہاں بھی معنی کیا ہو جا رہا ہے؟ مکمل ہو جا رہا ہے، کلام پورا ہو جا رہا ہے۔ تو یہ ہے تشریح۔ کسی شعر میں 2 قافیے ہوں اور ان دو ایسے قافیے ہوں کہ کسی بھی قافیے پر آپ ٹھہریں، شعر کا معنی صحیح ہو، درست ہو، یعنی کلام مکمل ہو جائے، پورا ہو جائے، کامل ہو جائے۔ کہتے ہیں ومنہ التشریع، بدیع لفظی کی ایک صنعت تشریع ہے، وہو بناء البیت علی قافیتین یصح المعنی عند الوقوف علی کل منہما۔ اور تشریع یہ ہے کہ کسی شعر کی بنیاد ایسے 2 قافیوں پر رکھی جائے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک پر وقف کرنے کی صورت میں شعر کا معنی صحیح اور درست ہو۔ کقول ہی، جیسے شاعر کا یہ شعر ہے، یا خاطبت دنیا دنیا انہا شرک الردہ و قرارت الاقدار۔ آگے بڑھیں، کہتے ہیں ومنہ لزوم ما لا یلزم۔ بدیع لفظی کی صنعتوں میں سے ایک لزوم ما لا یلزم ہے۔ اس کا مطلب لفظی معنی ہوگا کسی ایسی چیز کا التزام کرنا، کسی ایسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا، لا یلزم جو چیز لازم نہ ہو، اے لا یلزم فی السجع جو چیز سجع میں لازم نہ ہو، جو چیز سجع میں لازم نہ ہو اسے لازم کر لینا، اس کا التزام کر لینا۔
لزوم ما لا یلزم کی اصطلاحی تعریف کیا ہوگی؟ تو اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لزوم ما لا یلزم یہ ہے کہ شعر میں حرف روی سے پہلے کوئی ایسا حرف آئے جو حرف سجع میں لازم و ضروری نہ ہو. رعایت سجع کے لیے اس حرف کا آنا بالکل ضروری نہیں ہے، اس کے باوجود بھی شاعر کیا کر رہا ہے؟ ہر شعر میں روی سے پہلے وہ حرف لے کر کے آ رہا ہے، حالانکہ رعایت سجع کے لیے اس حرف کا لانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. مثال دیکھیں گے تو بات واضح ہوگی. پھر سے سن لیں. لزوم ما لا یلزم یہ ہے کہ شعر میں حرف روی سے پہلے کوئی ایسا حرف آئے جو رعایت سجع کے لیے بالکل بھی لازم و ضروری نہیں ہے. حرف روی اس حرف کو کہتے ہیں، گزر چکی ہے اس کی حرف روی کی بات. حرف روی اس حرف کو کہتے ہیں جس پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے، جو قصیدے کے ہر شعر میں ہوتا ہے اور پورا قصیدہ اس کی طرف منسوب ہوتا ہے. جیسے یہاں مثال کے طور پر 3 اشعار دیے ہیں: ساشکر امرن ان تراخت منیتی ایادی علم تمنن و ان ہے جلتی. تو جلتی میں جو تا ہے یہی حرف روی ہے. دیکھیے یہ تینوں شعر میں ہے، زلتی میں بھی ہے، تجلتی میں بھی ہے، اور جتنے بھی اس قصیدے میں اشعار ہیں سب میں یہ ہے. تو حرف روی اس حرف کو کہتے ہیں جو کسی قصیدے کی بنیاد اور جان ہوتی ہے، اور قصیدے کے ہر شعر میں اس کا آنا لازم و ضروری ہوتا ہے اور پورا قصیدہ اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے. اگر میم ہے تو قصیدہ میمیہ کہتے ہیں، اگر لام ہے تو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں. تو حرف روی سے پہلے کسی ایسے حرف کا التزام کیا جائے، کوئی ایسا حرف ضرور لایا جائے جس کا رعایت سجع کے لیے لانا ضروری نہ ہو. اچھا، یہ تو ہوا شعر میں. اب آئیے نثر میں. نثر میں جو حرف روی کے قائم مقام ہوتا ہے، روی کا ہمانہ ہوتا ہے. روی تو شعر میں پایا جائے گا، اور نثر میں جو روی کے قائم مقام ہوتا ہے اسے فاصلے کا آخری حرف کہیں گے. یاد رکھیں کہ شعر میں آخر کے حروف کو قافیہ کہتے ہیں. شعر میں آخر کے حروف کو قافیہ کہتے ہیں، اور ان حروف میں ایک حرف ایسا ہوتا ہے جسے حرف روی کہتے ہیں. اور یہ تو ہوا شعر میں. اب نثر میں فقرے کے آخری کلمے کو فاصلہ کہیں گے، اور اس فاصلے کا جو آخری حرف ہوگا وہ روی کے قائم مقام ہوگا. جیسے کسی فاصلے میں آخری حرف ہو، کسی فقرے میں آخری کلمہ یعنی فاصلہ ناصر ہو. ناصر کسی فقرے کا آخری کلمہ ہے تو یہ ناصر فاصلہ ہوگا، اور اس کا جو آخری حرف را ہے وہ کیا ہوگا؟ روی کے قائم مقام ہوگا. تو شعر میں تو حرف روی سے پہلے کسی حرف کا التزام کیا جاتا ہے جس کا رعایت سجع کے لیے التزام کرنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. اور نثر میں روی کے جو قائم مقام حرف ہوتا ہے یعنی فاصلے کا آخری حرف، اس آخری حرف سے پہلے کسی ایسے حرف کا التزام کیا جائے جس کا رعایت سجع کے لیے التزام کرنا بالکل بھی ضروری نہ ہو. مثال دیکھیں، پہلے نثر ہی میں دیکھ لیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. رہا یتیم تو آپ اس پر قہر نہ کریں، جبر نہ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ اور رہا سائل فَلَا تَنْهَرْ تو آپ اسے نہ جھڑکیں. یتیم کو
یتیم پر جبر نہ کرو، قہر نہ کرو، اور سائل کو جھڑکو مت، یہ ہے۔ یہاں دیکھیں پہلا فقرہ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ ایک فقرہ ہے۔ دوسرا فقرہ ہے أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یہاں پہلے فقرے میں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ میں فاصلہ کون ہے؟ فَلَا تَقْهَرْ، آخری کلمہ یہی ہے۔ اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس دوسرے فقرے میں آخری کلمہ کون ہے؟ فَلَا تَنْهَرْ، تو یہ فاصلہ ہوا۔ پہلے فقرے میں فاصلہ فَلَا تَقْهَرْ ہے اور دوسرے فقرے میں فاصلہ کون ہے؟ فَلَا تَنْهَرْ ہے۔ فَلَا تَقْهَرْ اور فَلَا تَنْهَرْ کا آخری حرف ہے را، تو یہی حرف را یہی روی کے قائم مقام ہوگا۔ اس را سے پہلے ایک حرف ہے ہا، تو را یہ روی کے قائم مقام ہے، اور اس را سے پہلے ہا ہے۔ دیکھیے دونوں فاصلوں میں ہا کا التزام کیا گیا ہے۔ پہلے والے فاصلے فلا تقہر میں بھی را سے پہلے ہا ہے، اور دوسرے والے فلا تنہر میں بھی را سے پہلے ہا ہے۔ حالانکہ سجا کی رعایت کے لیے را سے پہلے ہا کا التزام بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر فلا تقہر کے بعد فلا تنہر نہ ہوتا، فلا تنصر ہوتا، مان لیجئے فلا تقہر کی جگہ فلا تنصر ہوتا، تنصر کے لیے نصر انصر سے فلا تنصر ہوتا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنصُرْ ہوتا، تو تب بھی سجا دونوں میں پا لیا جاتا ہے، کیونکہ سجا کا مطلب ہوتا ہے کہ دو فاصلوں کا آخری حرف میں متفق ہونا۔ تو تقہر میں آخری حرف را ہے، اور یہاں لا تنہر کی جگہ لا تنصر ہوتا تو بھی لا تنصر میں بھی آخری حرف را ہے، تو سجا دونوں میں پا لیا گیا، تو رعایت سجا تو پا لی گئی۔ تو اگر یہاں لا تنہر نہ ہوتا، یعنی را سے پہلے ہا نہ ہوتا، جیسا کہ تقہر میں را سے پہلے ہا ہے، ایسے ہی لا تنہر میں بھی را سے پہلے ہا نہ ہوتا تو بھی سجا کا وجود ہو جاتا، پھر بھی را سے پہلے اس دوسرے لا تنہر میں بھی را سے پہلے ہا کا التزام کیا گیا اور ہا کو لایا گیا، تو اسے کہتے ہیں لزوم ما لا یلزم، کہ نثر میں روی کے قائم مقام جو حرف ہو، اس حرف سے پہلے کوئی ایسا حرف لایا جائے جس کا رعایت سجا کے لیے التزام بالکل بھی ضروری نہ ہو۔ نظم میں دیکھیں سأشکر عمرن ان تراخت منیتی ایادی لم تمنن و ان ہی جلتی فتن غیر محجوب الغنا ان صدیق ہی ولا مظہر الشکوى اذا النعل زلتی رآ خلتی من حیث یخفى مکانها فکانت قضاء عینیہ حتی تجلتی۔ سأشکر عمرن، عمر ایک شخص کا نام ہے، اسی کی تعریف میں ہے یہ اشعار۔ ان تراخت منیتی، تراخت مؤخر ہونا، منیہ موت، ایادیہ یہ منیتی، ایادیہ یہ امرن سے بدل ہے، اور ایادیہ یہ ایدی کی جمع ہے اور ایدیت کی جمع ہے، تو جمع الجمع ہے۔ احسانات کے معنی میں لم تمنن، من یمن احسان جتانا مجہول ہے، و ان ہی جلت، ہی ضمیر کا مرجع ہے ایادیہ، جلت بے معنی کثرت، عظمت۔ شعر کا معنی ہوگا میں ان قریب امر کا شکریہ ادا کروں گا، ان تراخت منیتی، اگر میری موت مؤخر ہوئی، اگر میری موت کچھ ایام کے بعد آئی تو میں امر کا شکریہ ضرور ادا کروں گا۔ ایادیہ، ایادیہ یہ امرن سے بدل ہے، یعنی سأشکر ایادیہ، یعنی میں اس کے احسانات کا شکریہ ادا کروں گا۔ کن احسانات کا؟ ان احسانات کا لم تمنن، جن احسانات پر احسان جتایا نہیں گیا ہے، وہ ان ہے جلت، اگرچہ وہ احسانات بہت زیادہ ہیں۔ فتن غیر و محجوب الغنا، یعنی ہوا فتن، تو فتن یہ خبر ہے اور ہوا مبتدا محذوف ہے۔ محجوب بے معنی مستور، غنا کا معنی دولت۔ ان صدیق ہی، صدیق ہی ہے وہ، کتابت کی غلطی ہے، تو معنی ہوگا وہ، یعنی امر، وہ ایسا نوجوان ہے جس کی دولت
غیر مستور ہے، جس کی دولت مستور نہیں ہے، ان صدیق ہی اس کے دوست سے، اس کی دولت اس کے دوست کے لیے ہمیشہ کھلی رہتی ہے، جتنا چاہے لے لے. یہ ہے وہ ایسا نوجوان ہے جس کی دولت اس کے دوست سے مستور نہیں رہتی ہے. ولا مظہر الشکوہ، اور نہ وہ شکوے کا اظہار کرنے والا ہے. اذن نعلو ذلت، یعنی اذا نعلہ ذلت، جبکہ اس کا جوتا پھسل جائے. جوتا پھسلنا یہ کنایا ہے پریشانی میں مبتلا ہونے سے. جبکہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے، شکوے کا اظہار نہیں کرتا ہے. وہ ایسا نوجوان ہے جس کی دولت اس کے دوست سے مستور نہیں ہے، اور نہ وہ شکوے کا اظہار کرتا ہے جبکہ اس کا جوتا پھسل جائے، یعنی جبکہ وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے. رآ خلتی من حیث یخفی مکانها، خلت بمعنی حاجت، فقر. اس نے میری ضرورت دیکھ لی، یعنی اس نے میری ضرورت بھانپ لی. من حیث یخفی مکانها، وہاں سے کہ اس کی جگہ مخفی رہتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ضرورت اور حاجت کا اظہار نہیں کرتا ہوں، کسی سے بتاتا نہیں ہوں، پھر بھی پتہ نہیں کہاں سے اس نے میری ضرورت بھانپ لی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے. فکانت قضا عینہ ہے، کانت میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل، مرجع ہے خلتی. تو میری ضرورت اس کی آنکھوں کا تنکا بن گئی اور اسے ٹینشن ہو گیا. حتیٰ تجلت، اے حتیٰ تجلت خلتی، یہاں تک کہ میری ضرورت دور ہو گئی، پوری ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری ضرورت اس کی آنکھوں کا تنکا بن گئی اور اسے اس وقت تک تکلیف دیتی رہی جب تک کہ اس نے میری ضرورت پوری نہیں کر دی، اور اس نے میری ضرورت پوری کر دی. یہ ہے اس نے میری ضرورت وہاں سے بھانپ لی جہاں اس ضرورت کی جگہ مخفی رہتی ہے. تو میری ضرورت اس کی آنکھوں کا تنکا بن گئی یہاں تک کہ وہ ضرورت پوری ہو گئی. یہاں دیکھیں یہ 3 اشعار ہیں. ان 3 اشعار میں حرف روی تا ہے، اور یہ حرف روی تینوں اشعار میں ہے. جلت، ذلت، تجلت. سجع کی رعایت کے لیے صرف تا کا ہونا کافی ہے، تا کا وجود کافی ہے. چونکہ تینوں کے آخر میں تا ہے تو یہ تینوں کلمات کیا ہے، آخری حرف پر متفق ہوئے، لہٰذا یہاں وجود سجع ہے، رعایت سجع ہے. لیکن آپ دیکھیں اس حرف روی سے پہلے ایک اور حرف کا التزام کیا گیا ہے. دیکھیے تا سے پہلے لام ہے جلت میں، اور ذلت میں بھی تا سے پہلے لام ہے، اور تجلت میں بھی تا سے پہلے لام ہے. تینوں میں حرف روی سے پہلے لام کا بھی التزام کیا گیا، حالانکہ وجود سجع کے لیے، رعایت سجع کے لیے اس لام کا التزام بالکل بھی ضروری نہیں تھا. یہی ہے لزوم مالا یلزم. اب عبارت کا ترجمہ دیکھیں. کہتے ہیں وَمِنْهُ لُزُومُ مَا لَا يَلْزَمُ، بدیع لفظی کی ایک صنعت ہے لزوم ما لا یلزم. وَهُوَ أَنْ يَجِیءَ قبل حرف الروی. یوں یہاں تھوڑا سا نکالیں گے، قبل حرف روی فی النظم ما لیس بلازم. تو یجیء کا فاعل ہے ما لیس بلازم فی السجع، ما اسم موصول اور لیس بلازم فی السجع یہ اسم موصول صلہ سے رکھ کے یہ یجیء کا فاعل ہے. ترجمہ ہوگا. اور لزوم ما لا یلزم یہ ہے کہ نظم میں حرف روی سے پہلے کوئی ایسا حرف آئے جو رعایت سجع کے لیے لازم و ضروری نہ ہو. او ما فی معناہ من الفاصلتین، یا او ما، یہ ما اس موصول کا عطف ہے حرف رویے پر، لہذا یہاں بھی قبل نکلے گا. تو یہاں عبارت ہوگی او قبل ما فی معناہ من الفاصلتین، یا فاصلے میں حرف روی کے ہم معنی جو حرف ہو، یعنی فاصلے کا سب سے آخری حرف، یا فاصلے میں حرف روی کے جو قائم مقام حرف ہو اس حرف سے پہلے کوئی ایسا حرف آئے جو رعایت سجع کے لیے لازم و ضروری نہ ہو. یعنی نظم میں تو حرف روی سے پہلے کوئی ایسا حرف آئے جو رعایت سجع کے لیے لازم و ضروری نہیں ہے، اور نثر میں فاصلے کا وہ حرف جو روی کے قائم مقام ہوتا ہے اس حرف سے پہلے کوئی ایسا حرف آئے جو رعایت سجع کے لیے لازم و ضروری نہ ہو. پھر سے ترجمہ دیکھ لیں.
اور لزوم ما لا يلزم یہ ہے کہ نظم میں حرف روی سے پہلے کوئی ایسا حرف آئے جو رعایت سجا کے لیے لازم و ضروری نہ ہو، اور نسل میں فاصلے کا وہ حرف جو حرف روی کے قائم مقام ہوتا ہے اس حرف سے پہلے کوئی ایسا حرف آئے جو رعایت سجا کے لیے لازم و ضروری نہ ہو. جیسے نثر میں دیکھیں فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، یہاں فاصلہ ہے فلا تقہر اور فلا تنہر. اس فاصلے کا وہ حرف جو روی کے قائم مقام ہوتا ہے وہ ہے را، یعنی سب سے آخری حرف. اس را سے پہلے ایک حرف یعنی ہا کا التزام کیا گیا، اور دونوں فاصلوں میں را کے ساتھ ساتھ ہا بھی ہے، حالانکہ رعایت سجا کے لیے صرف را کا وجود کافی ہے، ہا کا وجود ضروری نہیں ہے. اور نظم میں جیسے ساشکر امرن ان تراخت منیتی الی آخر ہی میں بتا چکا ہوں. آگے کہتے ہیں واصل الحسن فی ذلک کلہ ان تکون الفاظ تابعۃ للمعانی دون العکس. بدیع لفظی کی جتنی بھی صنعتیں گزری ہیں ان تمام صنعتوں میں اصل حسن یہ ہے کہ الفاظ معانی کے تابع ہوں، معانی الفاظ کے تابع نہ ہوں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ معانی کی تعبیر کے لیے آدمی جو الفاظ لے کر کے آ رہا ہے وہ الفاظ آدمی کے فطری الفاظ ہوں، طبعی الفاظ ہوں، بناوٹی الفاظ نہ ہوں. معانی کی تعبیر کے لیے طبعی طور پر، فطری طور پر وہ الفاظ آ جا رہے ہیں اور معانی کی تعبیر ہوتی جا رہی ہے. یہ اصل حسن یہ ہے. ایسا نہ ہو کہ معانی کی تعبیر کے لیے الفاظ بناوٹی لائے جائیں اور معانی کی تعبیر کے لیے بہتر سے بہتر الفاظ اور اچھے سے اچھے الفاظ لانے کے لیے الفاظ کو بتکلف بنا بنا کر کے لایا جائے. جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ کسی مفہوم کی تعبیر کے لیے وہ بہت بنا بنا کر کے الفاظ لاتے ہیں، پر تکلف الفاظ لاتے ہیں، تو وہاں کیا ہو جاتا ہے، معانی الفاظ کے تابع ہو جاتے ہیں نہ کہ الفاظ معانی کے. اور معانی کی تعبیر کے لیے اگر فطری الفاظ لے کر کے آئے جائیں، تکلف و تصنع سے کام نہ لیا جائے، تو وہاں الفاظ معانی کے تابع ہوتے ہیں. جہاں الفاظ معانی کے تابع ہوتے ہیں وہاں آدمی کو بات سمجھنے میں کوئی الجھن نہیں ہوتی ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی ہے. اور جہاں معانی کی تعبیر میں تکلف اور تصنع سے لایا جائے اور تکلف اور تصنع سے کام لیا جائے اور ایسے الفاظ بنا بنا کر کے لائے جائیں کہ کلام میں حسن پیدا ہو، وہاں سنتے ہی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ الفاظ تکلف اور تصنع کے ساتھ لائے گئے ہیں اور معانی ان الفاظ میں الجھ کر کے رہ جاتے ہیں. تو ایسا نہ کیا جائے کہ کلام میں بدیع لفظی دکھانے کے لیے بنا بنا کر کے تکلف و تصنع کے ساتھ الفاظ لائے جائیں، ورنہ کیا ہو جائے گا، معانی الفاظ کے تابع ہو جائیں گے اور کلام میں حسن نہیں رہ جائے گا اور معانی کو سمجھنے میں دقت پیدا ہوگی. ہاں، معانی کی تعبیر کے لیے فطری الفاظ لائے جا رہے ہیں اور اس میں بدیع لفظی کی مختلف صنعتیں خود بخود آ جا رہی ہیں، تو یہ اصل حسن ہے. کہتے ہیں واصل الحسن فی ذالک کلہ ان تکون الفاظ تابعۃ للمعانی دون العکس. اور بدیع لفظی کی ان تمام صنعتوں میں اصل حسن تو یہ ہے کہ الفاظ معانی کے تابع ہوں نہ کہ اس کے برعکس، یعنی معانی الفاظ کے تابع نہ ہوں. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.